کل رات 1 گھنٹے کے نوٹس پر پاکستان کی گلی بازاروں میں پاکستان کے عوام نکلے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں ریلیاں نکالی، ان کی رہائی کے لیے نعرے بازی کی اور مطالبات کیے، اور عید کے بعد ایک بڑی تحریک کی تیاری کا اندیا دیا، اور یہ تمام بڑے بڑے شہروں میں ہوا اور تمام شہری نکلے اور انہوں نے پرامن احتجاج کیا چاند رات کو، اور انہوں نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا۔ تو دوسری جانب جو بھی اس وقت آنریبل ججز، جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا تھا، وہ خط اس وقت ان کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے، اور اس گلے کے پھندے کو یہ اتارنا چاہتے ہیں، اور اب دوبارہ پھر یہ دھونس اور دھمکیوں پہ آئے ہوئے ہیں، اور جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ایک درخواست دلوائی گئی ہے، مس کنڈکٹ کا ریفرنس، مس کنڈکٹ کی درخواست دلوائی گئی ہے ان کے خلاف، اور اب ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، باقی ججز کو دھمکایا جا رہا ہے، اور ابھی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس طرف نہیں آ رہے، اور ان کے چہرے سے بھی پردے، نقاب، تمام کے تمام ہر روز ایک نیا نقاب اتر رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کمپرومائزڈ ہیں اور کس کے ساتھ معاملات طے کر کے بیٹھے ہیں اور کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو لارجر بینچ بنا تھا اس میں بھی اب شدید اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اب کھلم کھلا تحریری جو حکم، اس آرڈر آف دا ڈے جاری کیا تھا، اس میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، اور اس لیے جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سارے جعلی نظام کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس جعلی نظام کے خلاف کوئی انصاف نہیں کر رہے، تو وہ خود بھی اس کا حصہ نظر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کل کو وہ جو لالی پاپ ان کو دیا جا رہا ہے، اس لالی پاپ کی وجہ سے وہ پورے کا پورا دستور ہی نہ تباہ کر دیں۔ اس لیے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو مس کنڈکٹ کی ایک نام نہاد سو کالڈ بے بنیاد اپلیکیشن دی گئی ہے، اس کو ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد نے بھی، اور اسلام آباد بار کونسل نے بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، تینوں وکلا تنظیمیں جو اسلام آباد کی ہیں، ان تینوں نے اسے جھوٹا، بے بنیاد اور غیر سنجیدہ ریفرنس کا قرار دیا ہے، اور اس کا مقصد انہوں نے کہا ہے کہ ججز اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنا ہے اور بدنام کرنا ہے۔ وائس چیئرمین عادل عزیز قاضی کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹس جاری کیے گئے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل عادل عزیز قاضی نے ایک تفصیلی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں، یہ ٹاؤٹس ہیں جو ہمارے صفوں میں بیٹھے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے جناب اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بے بنیاد ریفرنس کی مذمت کی گئی ہے، اور عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد کے ساتھ کھڑی ہے اور قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ ریاست علی آزاد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کے اور سیکرٹری صاحب ہیں شفقت عباس تارڑ، ان کے دستخطوں سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور راجہ محمد شکیل عباس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور حسن جاوید شورش سیکرٹری اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو آزاد عدلیہ کے اندر مداخلت اور اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے جناب کہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہے، اور جو بھی آواز اٹھاتا ہے، 6 آنریبل ججز نے آواز اٹھائی، اور یہ آوازیں 6 نہیں بلکہ 600 ہیں اگر اس پہ اوپنلی آیا جائے تو۔ اسی لیے یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل اور کے فورم پہ بات کرنی چاہیے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے جی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان 2 سالوں پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، یہ سٹیٹمنٹ آپ کو قومی ذرائع ابلاغ پہ نظر نہیں آئے گی، پاکستان کے ٹی وی چینل پہ چونکہ سینسرشپ عائد ہے، وہاں پہ ہر چیز سینسر ہو کے آتی ہے، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ۔ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 2 سال مکمل ہونے پر پاکستان تحریک انصاف نے ان 2 برسوں کو ملک کی تاریخ میں سیاہ ترین اور تباہ کن ترین سال قرار دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان 2 سالوں میں پاکستان میں جتنی بار آئین توڑا گیا، ہر آنے والے دن، ہر روز
کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے آئین کو توڑا جاتا ہے، اور آئین شکن جو ہیں وہ ان کا اس وقت وسائل پر قبضہ ہے، حکومت پر قبضہ ہے، اقتدار پر قبضہ ہے، اختیار پر قبضہ ہے، اور وہ سب کے سب آئین شکن جو ہیں وہ اس وقت جمع ہو چکے ہیں۔ یہ مٹھی بھر ہیں، لیکن آئین شکن جو ہیں وہ ہر طرح کی طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ 2 سال سیاہ ترین دور ہے پاکستان کے آئینی، جمہوری، سیاسی تاریخ میں اور عدالتی تاریخ میں بھی، اور صحافت جو ہے وہ بہت زیادہ زیر عتاب ہے، اور صحافیوں کو بھی اس دور میں نہیں بخشا گیا، اور کچھ صحافی ایسے ہیں جو ولنگلی، جو جان بوجھ کر دانستہ طور پر اس بیڑے کا حصہ ہیں۔ بہرحال جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ بیرونی اشاروں اور ذاتی مفادات کے تحت ایک منتخب جمہوری حکومت کے خلاف مکروہ سازش رچا کر پاکستان کی تباہی کے لامحدود سلسلے کی بنیاد ڈالی گئی، اور ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر پاکستان میں لا قانونیت، دستور قانون کی پامالی اور جمہوریت کی کھلی آبرو ریزی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ عدلیہ کی آزادی کو ہر سطح پر سلب کر کے ان 2 سالوں میں اسے انصاف کے قتل میں مرکزی سہولت کار بنایا گیا، آئین اور قانون کی بالادستی پر اصرار کرنے والے ججز کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ کھلی الزام تراشی، توہین اور تقسیم کے ذریعے عدلیہ کو عملاً غیر مؤثر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی جانب سے باضابطہ تنبیہ کے باوجود 6% سالانہ کی شرح سے ترقی کرتی معیشت کو سیاسی عدم استحکام کی بھینٹ چڑھا کر مضر صفر سے نیچے کر دیا گیا۔ یہ اس بات کی عمران خان صاحب کے اس حوالے کا بیان دے رہے ہیں، یہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی جانب سے، کہ جنرل باجوہ کو یہ کہا گیا تھا، عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا اور شوکت ترین صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جو کھیل آپ اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ایک مضبوط معیشت کی طرف بڑھتی ہوئی ملکی حکومت کو آپ گرا رہے ہیں، اس سے پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، اور 6% سے زیادہ سالانہ ترقی کی شرح تھی، لیکن جنرل باجوہ نے وہ بات نہیں مانی اور شوکت ترین کو بھی جواب دے دیا اور عمران خان صاحب کو جواب دے دیا، اور کہتے رہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، حالانکہ وہی سب کچھ کر رہے تھے۔ اور جو عمران خان نے کہا کہ آپ نے معیشت کو تباہ کر دینا ہے، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ 6.2% سے گر کر معیشت جو ہے -0.2 آ گئی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان 2 برسوں کے دوران پاکستان سے سیاست اور صحافت کی آزادیوں کا جنازہ نکال کر عوام کے ووٹ کے حق کو بار بار پامال کیا گیا، عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین کی گئی، دستور کو عملاً غیر متعلق کر کے ریاست کے تمام وسائل اور اداروں کو قانون کے بجائے ریاست کی صفوں میں موجود آئین بیزار عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ایک بددیانت ترین الیکشن کے ذریعے جمہوریت کی روح کو تار تار اور عوام کے حق کے نمائندگی اور انتخاب کا سلب کر کے سیاسی انجینئرنگ کی شرمناک تاریخ رقم کی گئی، کیونکہ اس سے بڑی پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا الیکشن چوری کا مثال نہیں ملتی، مینڈیٹ چوری کی، کہ آپ جو جیتی ہوئی ارکان کو، جیتے ہوئے امیدواروں کو آپ ہروا دیں اور فارم 47 اپنی مرضی سے جاری کریں، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کل بھی ایک امیدوار سے فارم 47 جو ہے وہ اس کو دیا گیا، اور کیونکہ جیسے جیسے احکامات آ رہے ہیں، حکم حاکم ہوتا ہے، ویسے ہی فارم 47 جاری کر دیا جاتا ہے، اگلا لے لیا جاتا ہے، نئے کو جاری کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو رکن قومی اسمبلی تصور کرتا ہے۔